بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اماموں کی تقریر ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اسی لیے تو دن میں 5 دفعہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور تقریر کیا ہوتی ہے؟ امام ایک اللہ اکبر کہے 10 لاکھ آدمی پیچھے اللہ اکبر سے جا رہا ہے. اللہ کے بندے بات کو سمجھا کرو نا کہ جیسے قرآن حضور کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، حضور کی حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، اور اسی طرح دین جو ہے وہ ائمہ فقہا کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. لازم ہمیں کی تقریر کرنی ہوگی. کہتے ہیں کہ پاکستان سے حنفی ہے وہ حنبلی ہو جائے. ہم تو سب کو برحق سمجھتے ہیں، ہم تو ائمہ اربعہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن تمہارے اندر اتنی قوت استدلال ہے کہ تم دلیل کر سکو کہ یہاں امام ابو حنیفہ کا قول کمزور ہے اور فلاں امام کا قول جو ہے وہ قوی ہے. تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں. وہ تو شاگردوں کے شاگرد ہے. یہ اچھی بات ہے، شاگرد کو مان لو، استاد کا انکار کر دو. امام ابو حنیفہ امام بخاری کے بھی استادوں کے استاد، یعنی امام صاحب عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ امیر المؤمنین، وہ استاد ہے امام بخاری کے، وہ شاگرد ہے ابو حنیفہ کے. یہ معصوم ہے، نہ پڑھا کرو تمہیں، اب پڑھا آگے اب بس تمہیں تو نام بھی نہیں آتا امام حنیفہ کا نام کیا ہے، امام شافعی کا نام کیا ہے، امام احمد حنبل کا نام کیا ہے، تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے. اور اس کی تکلیف چھوڑ اس کی کرو. خدا کے رب مذاق ہے، بچوں کا کھیل ہے. تقریر شخصی یہی ہوتی ہے. مسئلہ پوچھا اور اعتبار کیا. جیسے یمن والے جو تھے وہ حضرت ابی موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھتے تھے، اسی طرح مکے والے ابن عباس سے پوچھتے تھے، مدینے والے زید بن ثابت سے پوچھتے تھے، اور کوفے والے عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے. یہی شخصی تقریر تو تھی جو انہوں نے کہہ دیا مان لیا.